بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اور سب سے پہلے ہمارے امیر محترم اور صدر اجلاس مشائخ اور تمام عوام و خواص دینی اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اپنے گھر میں اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ اس کے بعد ہم مسجد کے ذمہ داران کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر اس مجلس کو رچایا اور بسایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور دوستو، جس سے موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اسی کے مطابق سے میں نے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اور سورۃ ہود کی ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، سنا ہوگا کہ سورۃ ہود قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ تمام انبیاء کے واقعات، ان کی دعوت، ان کا مشن اور قوموں کے عناد اور انکار پر، قوموں پر اللہ کا عذاب، ہلاکت و بربادی، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی۔ اور تقریباً تمام اولو العزم من الرسل تو ہی ہیں، اکثر انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ اعراف میں انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کیے، اس کے بعد سورۃ ہود ابتدا کی چند آیات اور آخر کی چند آیات الگ کر کے پوری سورت میں اللہ رب العالمین قوموں کی ہلاکت، بربادی اور انبیاء کے دعوت و تبلیغ کا تذکرہ دیا۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، مجلس جمی ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں دائیں بیٹھتے تھے تو بار بار صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھے، پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رسول دیکھ رہے ہیں تو اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔ کئی بار ایسے کیا تو اللہ رسول نے پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں لقد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اگر کہتے ہیں حیدرآباد میں تو ایک گروہ نکل جائے گا، او بھی توہین کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، یہی کہے گا نا، ہمارے ہاں جو بیماری لگی ہوئی ہے ایک گستاخ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی صدیق اکبر نے کہا لقد شبت یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آنف میں ہاں ابو بکر ابھی بوڑھے ہونے کی عمر تو نہیں تھی، لیکن شیبتنی ہود، سورہ ہود اور فلاں فلاں سورتوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ یہ اور سورت ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ کوفہ کے کسی گاؤں میں دور دراز، سٹی نہیں، دور دراز علاقہ تھا، پتہ چلا کہ کوئی بہت بوڑھی عورت ہے، بڑی دیندار ہے اور بڑی معزز اور مکرم ہے، خاندان کی، علاقے کی، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، عمر دراز۔ تو لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شاگرد ایک مشورہ کیے کہ چلو اس بوڑھی سے مل کر کے آتے ہیں، زیارت ہو جائے گی اور بوڑھی ماں کی دعا لینے کے سمے بہت معمر ہے، پورے علاقے میں سب سے بڑی عمر والی ہے۔ سفر طے کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد پہنچے وہاں، تو کہتے ہیں گھر ہے، گھر کے سامنے ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اسی چارپائی کو بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے قرآن مجید کھول کر کے رکھی ہے، پڑھ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے سلام کیا، چونکہ اتنی بوڑھی ہو گئی جس سے پردہ اور حجاب ختم ہو چکا ہے، یا عشنا والی ماں بات ہے۔ سلام کیے، کھڑے ہو گئے۔ بوڑھی ماں پوچھتی ہے من این انتم، کہاں سے آئے تم لوگ؟ کہا ہم لوگ کوفہ سے آئے۔ کہا کون ہو؟ کہا نحن اصحاب ابن مسعود، ہم سب جو ہیں نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں۔ اپنا تعارف کروایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردی سے حوالے۔ عورت بڑی خوشی ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس آپ کی زیارت، آپ کا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ ہم لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی تھی تو بوڑھی پڑھ کر پوچھتی ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ بوڑھی ماں پوچھ رہی ہے لوگوں سے تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہو تم لوگ کہ نہیں کرتے؟ کہاں کرتی ہوں، کرتے ہیں۔ کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا دن میں موقع ملا ایک پارہ دو پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک وقت میں روزانہ 2 پارہ پڑھ جاتے ہو؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو اشعار پڑھتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ کیسے تلاوت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم 6 مہینے ہو گئے سورت پڑھتے ہوئے، ابھی 6 مہینے ہو گئے سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہوئے، ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن ابھی سورہ ہود ہماری ختم نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک نبی کا واقعہ پڑھیں۔ اب بوڑھی سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اس ہماری امت، ہماری قوم جو موجود ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کا کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم ترین صورت ہے
اور آپ نے سنا حدیث کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود اور فلاں فلاں سورتوں نے ہمیں بوڑھا بنایا. تو مفسرین علماء بہت پریشان ہوئے کہ آخر سورہ ہود میں کون سی چیز ہے جس نے اللہ کے رسول کو بوڑھا بنا دیا. تو اس میں سر فہرست امام شوکانی صنعان امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر فتح القدیر کے اندر نقل کرتے ہیں سلف کا قول کہ سلف کہتے تھے کہ اسی ایک آیت نے اللہ کے رسول کو بوڑھا بنایا. سورہ ہود میں بھی یہ آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. اس آیت میں پوری سورۃ ہود میں نبی علیہ السلام کو جس آیت نے بوڑھا بنایا وہ یہی آیت فاستقم کما امرت. ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی فاستقم کما امرت، ایسے نہیں کہ جیسے چاہے دین پر عمل کرنے کی سب صحیح ہے. پاگلوں کا زمانہ آیا ہوا ہے، سارے پاگل اب پیدا ہو گئے، سب صحیح ہے، کوئی چیز شرک بدعت ہے ہی نہیں. فاستقم کما امرت، اے نبی آپ دین پر ڈٹے رہیں، عمل کریں جیسے ہم نے آپ کو حکم. اپنی مرضی والا دین نہیں، سمجھ گئے نا؟ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام، سمجھ گئے نا؟ یہ ایسے کچھ سرفرے امت میں پیدا ہو گئے ہیں، کوئی غلط نہیں، سب کے سب کیا ہے وہ صحیح ہے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. پیارے نبی کو اللہ حکم دے جیسے میں نے کہا ویسے کرنا، اگر اس سے ہٹے وَلَا تَطْغَوْا، اے نبی خبردار اگر ذرہ برابر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے سرک گئے تو بیکار. اللہ اکبر. آپ نے سمجھا؟ آج لوگ اسی کو بڑا پریشانی، یہی پریشانی ہے. فاستقم کما امرت، اے نبی آپ دین پر عمل کریں، استقامت ڈٹے رہیں، عمل کریں مرتے دم تک، وفات تک. کیسے؟ کما کما لیس کمثلہ شیء، آتے نا، جیسے امرت آپ کو دین پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ذرا سنیں، بعض مفسرین اور خصوصاً وہ مبصرین جو مفسرین ہیں، نام نہیں لیتا، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کتاب تفسیر لکھی تو سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں. کیوں؟ پکے منحرف تھے عقیدے کے معاملے، عقیدے کے کیوں؟ ساری زندگی فلسفہ منطق، سمجھ گئے نا، اس کے پیچھے. لیکن مرنے کے کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، ہدایت دیا، اور ہدایت ملی، کہنے لگے ہم نے ساری زندگی برباد کر دی. اور پھر کہتے ہیں توبہ استغفار کیا، کہنے لگے آج تک میں نے جو کچھ کہا تھا سب عقل تھی، شرع نہیں تھی، اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی. اب میں توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کہتے ہیں فاستقم کما امرت، اسی آیت پر آ کر کے ٹھہر گئے اور کہتے ہیں دین پر چلو ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے حکم دیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں اور عقیدے میں بھی، اللہ عقیدے میں بھی فی العقائد والاعمال والاخلاق، خاص طور سے 3 چیزوں کا نام لیا. عقیدے میں بھی ویسے ہی کر چلو جیسے اللہ نے عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور والاعمال، عمل کرو روزے نماز تو اس میں بھی ویسے پڑھو جیسے حکم دیا گیا ہے. والاخلاق، اللہ اکبر،
یہاں تک کہ حقوق العباد اخلاق میں بھی ویسے ہی چلو جیسے اللہ کے رسول نے اخلاق کی تعلیم دی. اللہ اکبر. تین جملے میں نا، فی العقائد والاعمال والاخلاق، عقیدے میں، اعمال میں اور اخلاق میں بھی ہر ایک میں تمہیں ویسے ہی کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا. وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَطْغَوْا، خبردار جو اللہ نے عقیدے میں، عمل میں، اللہ اکبر، اور اخلاق میں تعلیم دے دی ہے، اس سے وَلَا تَطْغَوْا، خبردار ایک انچ اس سے آگے نہیں بڑھنا. آئی بات سمجھ؟ تطغوا سمجھتے ہیں نا، تو یعنی سمجھتے ہیں تو آپ جہاں موسیٰ ندی ہے کہ نہیں ندی ہے، بارش میں آئی اور اگر موسیٰ ندی کے کنارے کھڑو پانی اندر ہے، کہتے ہیں دریا میں پانی آ گیا، اور اگر پانی اوور ہو کر کے دائیں بائیں سارے جھوپڑے سارے گھر جلانے لگے، بہنے لگے، کہتے ہیں موسیٰ ندی میں طغیان تطغو ہو گئی، اب اس کے اندر طغیانی آ گئی. کیا مطلب؟ جیسے اسلام نے کتاب و سنت میں جتنا کہا، جیسے کہا اتنا ہی، اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اسی چیز کا نام بدعت ہے. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اللہ رسول نے کیا نہیں تو منع بھی نہیں کیا ہے. اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا؟ وہ اتنا ہو گیا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ جب پہلے لوگوں نے داڑھی نکالی اور میں نے کہا داڑھی نہیں نکالو، عورتوں کی مشکل، اس میں کیا ہے؟ دل اللہ دیکھتا ہے، مولوی خاموش ہوتا ہے بیچارہ. پھر اس کے بعد سنا ہوگا ایک نکلی تھی کیا، سونے کی کیا پہنتے تھے نا، چین، کیا کہتے ہیں چین. ارے سونا حرام ہے مردوں کے لیے. ارے میں مونا کی طرح چندہ نہیں مانگوں گا، ہم نے اس لیے پہنا ہے سفر میں کہیں پاکٹ مار لیا چور نے اور سامان کہیں غائب ہو گیا تو مولویوں کی طرح مسجد میں آ کے بھیک نہیں مانگیں، اسی کو بیچ کر کے ٹکٹ خرید لیں گے اور واپسی کا انتظام کرنے کی. مولوی بیچارہ خاموش، جو بھائی نہیں مانے کیا کرے گا. پھر اس کے بعد چلتی رہی بات، چلتی رہی چلتی بات، ماشاءاللہ بال بڑے ہوئے اتنے، آگے سے مسٹر نظر ہے، پیچھے سے میڈم نظر آئی اور دونوں جا رہے ہیں تو میڈم کے بعد اونچے اور مسٹر کے بعد نیچے چلے. یہ چل رہا تھا نا. اس میں کیا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. دل کو دیکھتے 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 اب نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکا لڑکی بننے کا کرنا چاہتا ہے، اور لڑکا کہاں سے چلا تھا؟ اس داڑھی سے چلا تھا. وہ مشابہت عورتوں کی یہاں سے چلی تھی اور نتیجہ ہوا کہ لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اور لڑکی کیا خیال ہے، اور تحریک چل رہی ہے کہ ہاں پھر اگر روکا جائے. ابھی پڑوسی ملک میں جیسے قانون پاس کیا، جرم نہیں ہے، سنا ہوگا، چلی گئی لڑکی لڑکا بن رہی ہے، ماں باپ نے روکا، جا کے پولیس کیس کر دیا، ماں باپ انتر ہے، وہ گھوم رہی ہے. کیوں؟ وَلَا تَطْغَوْا، اے نبی خبردار ایک انچ بھی آپ اس سے آگے نہ جائیں اور نہ پیچھے جائیں. اگر پیچھے آئے تو عیسائیوں کا طریقہ ہوا اور اوپر گئے تو کس کا طریقہ؟ یہود. وَلَا تَطْغَوْا، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، صرف آپ ہی نہیں، آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی کریں جتنا حکم دیا گیا ہے. اس سے اگر کم کریں، اس سے وہ آگے بڑھے تو وہ بھی گمراہی میں چلے جائیں. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اگلے کو پیچھے. اللہ کو معلوم ہے کہ ایک بدعت ایک چیز ایجاد کریں گے، بڑھائیں گے،
دین میں عقیدے میں طغیانی پیدا ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا جو آج دیکھ رہے ہیں. ہر بدعت چھوٹی چیز سے ہوئی. ایک چھوٹی سی مثال دیں. آج عید میلاد ہوتی ہے نا, کیسے شروع ہوئی ہے؟ عید میلاد مثال دیں کہ آدمی چھوٹی چیز سے ایجاد کرتا ہے, وہی چیز چونکہ پھسل گیا, پیر پھسل گیا, اب جہاں جائے گا اللہ ہی جانے کہاں تک جائے. عید میلاد کیسی نکلی تھی؟ 6ویں صدی, 600 سال تک عید میلاد کا کوئی تصور دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. 6ویں صدی ہجری کے اندر ایک عالم نکلے, انہوں نے کتاب لکھی اس لیے کہ اس کتاب کو ذرا پڑھا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کتاب میں نبی کی سیرت ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھا جائے تاکہ لوگوں میں کیا آ جائے؟ سیرت آ جائے. پھر کچھ لوگوں نے کہا بھائی ایسا کرو, اس کے لیے کوئی دن مقرر کر لو. چلو بھائی, اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے اس دن. اب سیرت کے لیے دن مقرر کرنا, نتیجہ کیا نکلا؟ یوم پیدائش. اس میں کیا ہے؟ علماء اس وقت منع کر رہے تھے, روک رہے تھے, لیکن بات چلتی گئی. پھر نتیجہ یہ نکلا, اب عید میلاد کیا ہو گئی؟ نماز چھوڑ دے جو کوئی جرم نہیں, روزہ چھوڑ دے کوئی جرم نہیں, شرک کر ڈالے کوئی جرم نہیں, بیٹا مرتد ہو جائے, بیٹی مرتد ہو جائے, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر کوئی عید میلاد کو بدعت کر دے تو اسلام کا منکر ہو جاتا ہے. کہاں سے نکلی تھی ایک چیز چھوٹی تھی, شب برات کھلے میں ایسی. اسی لیے اسلام نے منع کیا نہیں, ولا تطغوا ولا. اسی لیے امام حسن بصری کہتے تھے پورا اسلام 2 لاکھ کے بیچ میں ہے. کتنے لاکھ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. دونوں لاکھ کہاں ہے؟ سورہ ہود میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. آگے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. کہتے ہیں یہ 2 لا ہیں. کہاں؟ سورۃ ہود میں. ایک ہے وَلَا تَطْغَوْا میں, دوسرا وَلَا تَرْكَنُوا. پورا اسلام استقامت انہی 2 لا کے درمیان ہے. دعا کرو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَطْغَوْا. کہنے کا مطلب ہے اللہ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو اللہ نے تاکید کی کہ جتنا اللہ نے جیسے کہا ہے اسی پر آپ قائم رہیں, اس کے آگے آپ نہ بڑھیں. بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, اختصاراً یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دے دی ہیں. کتنی چیزیں؟ 2. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ. کہاں کی آیت ہے؟ سورہ شورا. سورہ شورا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. آج کچھ لوگوں کو منہج کے نام سے بڑی چیز. ارے منہج کیا چیز ہے؟ ایک سرفرا آسٹریلیا سے آگے خان صاحب لگا, خان سمجھ جاؤ بولو, آسٹریلیا کا آ کر کے پیغام ٹی وی سے انٹرویو دے. ارے کیا توحید کیا توحید ہے؟ اللہ اکبر. یعنی توحید جیسی چیز کو کب مذاق اڑا رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے توحید ہی سے امت میں اختلاف پیدا ہے, یعنی توحید کی دعوت بھی نہ ہو. کیا ہے توحید؟ توحید توحید. اور کچھ بیوقوف پیدا ہو گئے کہ منہج کیا ہے, منہج کیا ہے, منہج کیا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت یاد رکھو. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ نے فرمایا ہے نبی کو جو میں نے دین لے کر کے بھیجا, ایک تو شرع دیا ہے, دوسرا منہاج. ہم نے 2 چیزیں دے کے نبی کو بھیجی ہیں اور امت کے لیے دونوں چیزوں کی پابندی ضروری ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً. ایک تو ہے شرع اور دوسرا کیا ہے؟ منہاج. کہتے ہیں تمام اہل علم اور جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کے,
اردو میں جا کے دیکھو، کہتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہر نبی کو ہم نے اور ہر قوم کے لیے میں نے شریعت کہتے ہیں شریعت. کیا ہے شریعت کا مطلب؟ شریعت. شریعت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، نبی نے اپنی سنت کے ذریعے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو شریعت عطا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. اب منہاج کیا ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اے لوگو، ہم نے نبی کو ایک چیز نہیں لے کے بھیجا ہے، ہم نے نبی کو ہم نے دو چیزیں نازل کی، ایک ہے شریعت، دوسری ہے منہاج. شریعت کا مطلب مسائل، احکام، دین، اور منہاج کا مطلب ہے اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ. تمام مترجمین کے جا کر کے دیکھو، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر نبی کو بھیجا تو دو چیزیں لے کر کے، ایک شریعت لے کر کے اور ایک منہاج. شریعت کا مطلب مسائل، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، عقیدہ، اخلاق، اور منہاج کا مطلب اس دین پر، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ. اللہ اکبر. پتہ چل گیا ہمیں دو چیزوں کی پابندی کرنی ہے. کس کی؟ دو چیزوں کی. اور آگے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ. یہ سب سورت جاسیہ، سورت شورى وغیرہ کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اسی طریقے پر رہیں گا، شریعت پر عمل کریں، لیکن عمل کرنے کا بھی طریقہ جو اللہ نے بیان کیا اس طریقے کو اپنائیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف آپ لوگوں کو دعوت بھی دیں. پتہ چل کیا آج کچھ سرفرے پیدا ہوئے، نہیں، دعوت اسلام کی ہونی چاہیے. کس کی ہونی چاہیے؟ یہ قرآن کا جاہل ہوگا یا قرآن کا منکر ہوگا. کیوں؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، آپ اسی دونوں کی دعوت دیں، اسی پر آپ قائم رہیں. پتہ چل گیا اسلام کی دعوت دینا ہے، دعوت میں بھی منہج کا اعتبار کرنا ہے. بغیر منہج کے دعوت جو ہوگی وہ دعوت اسلام. یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کو ناگوار گزر رہا ہو. کیوں؟ منہج سے کچھ لوگوں کو الرجی ہے. سمجھ گئے نا؟ سب کچھ قبول کرے لیکن منہج سے ان کو بڑی جلن ہے. منہج سے اگر کسی کو جلن ہے، منہج سے کسی کو نفرت ہے، وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے، نبی سے نفرت کر رہا ہے. کیوں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شیخ غلط کہہ رہے ہیں، ہے قرآن. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ اسی کی دعوت بھی دیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اسی کی طرف آپ اسی پر قائم بھی رہیں. پتہ چل گیا عمل بھی کرنا ہے دو چیزوں پر، ایک شریعت پر جو کتاب و سنت کے شکل میں، اور نمبر دو منہج پر عمل کرنا ہے. منہج پر وہ طریقہ جو کتاب اللہ سنت رسول میں بیان کیا گیا. اور بات نہ سمجھ میں آئے تو کما پر غور کرو. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. کیا خیال ہے؟ سامنے ٹیلر ہے، آپ نے بڑا قیمتی جوڑا خریدا عید کا، یا چلو شادی کا خریدا، بڑا قیمتی ہے، ہاں چلے گئے دنیا کی بڑی مارکیٹ سے لے کر کے آئے. ٹیلر کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے سلو. لیکن آپ گئے تو پتا چلا کہ ویسے نہیں سلا. کیا خیال ہے؟ آپ قبول کریں گے اس کو؟ جب ایک کپڑا آپ جیسے مرضی سے سلانا چاہیں نہیں تو وہ انسان عمل، اس کی دعوت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جس نے دعوت دیا عمل تو کیا لیکن ویسے کیا جیسے اللہ نے حکم. اب آگے بڑھیں. ایک مثال ہے. سب سے پہلے عقائد. یہ بڑی بات لمبی ہے دوستو. سب سے پہلے عقائد. عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ جو بھی چاہے. ہاں کیوں؟
بات اس لیے کریں، آج اس مسجد میں اگر کوئی آگے خطبہ دے دے اور خطبہ دے، بھائیو اس وقت کوئی اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو جیسے کر رہا ہے سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، کسی کو غلط نہ کہو، تم کچھ کسی کو غلط کہنے کے کیا اختیار آپ کو ہے؟ آپ کو نہیں قبول کرنا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ آپ کیوں کسی کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں تمہارا عمل غلط ہے؟ آج ضرورت ہے، ماشاءاللہ پورے حیدرآباد کے لوگ کہیں گے ہاں ایسے خطیب کی ضرورت ہے، کیوں؟ یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا، ہر ایک کی پسند کی بات کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے ایسے ہی نمبری لوگ ہیں جو دین کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ باتیں ہماری کچھ لوگوں کو ناگوار گزر رہی ہیں، لیکن دوستو اللہ کا حکم ہے، اگر ایسے نہیں بیان کریں گے، ہم بھی ویسے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی پکڑ کرے گا، اس کے ذمہ دار اللہ ہوگا۔ آؤ عقیدے میں پہلے سورۃ البقرہ کی آیت شیخ تائید کریں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اے مسلمانوں، اے نبی اور نبی کے صحابیوں، اگر اب یہ لوگ ایمان لائے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، سمجھ گئے نا؟ جیسے نبی کے ذریعے، نبی کے ہدایت کے مطابق تم لوگ ایمان لائے ہو، تمہارے عقیدہ بنایا ہے، اگر اسی طرح سے اب ایمان والے دوسرے لوگ ایمان لائے فقد اہتدوا، تب تو سمجھو کہ ہدایت پا گیا۔ ہاں کیا خیال ہے؟ کما آمنو ہے کہ نہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی کے صحابیوں جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ تمہارے ایمان کے مطابق دوسرے لوگ بھی ویسے ایمان لائے، ویسے عقیدہ رکھیں، تب سمجھنا کہ ہدایت پائے، قبول کیا انہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب ان کو ہدایت ملی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ آپ کے امام صاحب سے پڑھوا رہے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا، کلمہ تو پڑھتے نہیں، یہ شدت پسندوں کا کام ہے، وہ ایمان، یہ ایمان ہے جس میں سب کو لے کے چلنا ہے۔ بدبخت کہیں کے دین کو برباد کرنا چاہتے ہو، پبلک کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو، قرآن و حدیث میں تحریف کرنا چاہتے ہو، اللہ نے کیا فرمایا آگے سے؟ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ویسے ایمان نہ لائیں جیسے نبی کے صحابی ابو بکر آپ ایمان لائے ہیں، تو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن سمجھ جاؤ ایمان ایک کنارے رہ گیا اور وہ دوسرے وادی میں چلا گیا، روشن خیالی، اوپن مائنڈ ہو گیا وہ۔ دیکھا آپ نے؟ آج جس کو ہم بہت اچھا سمجھا، بات بڑی اچھی کرتا سب کو لے کے چلنے کی، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ارے تم ایمانداروں کی طرح ہم کبھی غیر ایمانداروں کو دونوں کو ایک پلے میں رکھ سکتی ہیں؟ میرے بھائیو ذرا سمجھو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ، اگر یہ ویسے ایمان نہ لائے جیسے ابو بکر عمر عثمان علی اور یہ نبی کے صحابہ لائے ہیں، تو سمجھ جاؤ اگر نہیں یہ نہیں ہے، اس میں شدت پسندی ہے، اس میں تنگ نظری ہے، اس میں اختلاف کی باتیں ہیں، ارے یہ کسی پیٹی باتیں، آج ضرورت اور چیز کی ہے۔ اگر انہوں نے طریقہ چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا تو جاؤ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اسلام یہاں رہ گیا، اپنا کفر و ضلالت گڈھے میں جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی بات سمجھ گئے؟ نمبر 2، ایمان کے بعد دوستو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ایمان کو سمجھ گئے نا؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب آئے نماز، کیا اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی، اللہ، نماز بھی فرض ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے۔ صلوا کما رأیتمونی صلی،
अकीम उस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। हुक्म तो है, लेकिन अल्लाह ने नहीं छोड़ा जिसकी जैसी मर्जी आए वो नमाज पढ़ ले, बल्कि क्या पाबंदी की, सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐ मेरे बंधु उम्मतियों नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देख लो। क्या ख्याल है, अब एक आदमी आए और नमाज सुन्नत के खिलाफ पढ़े, शरीयत के खिलाफ पढ़े, अगर आप टोक दें तो आपसे बुरा कोई नहीं। इमाम से लेकर के मुतवल्ली तक कहेगा बस एक हर वक्त मस्जिद में लोगों को टोक करके ऐसा भगा देते हैं जो एक मर्तबा आ जाता है दोबारा मस्जिद में। अब गलती उसने की, इस्लाह इन्होंने किया, लेकिन रोशन ख्यालों के नजदीक मुजरिम वो नहीं बल्कि मुजरिम सही है। बुखारी मुस्लिम कुतुब सित्ता की हदीस। आप क्या समझते हैं, नमाज अगर सही ना हो, अल्लाह कबूल ना करे तो आप हम देख रहे हैं हमारा जुर्म होगा। सोचो, हदीस मशाइख मौजूद हैं और हो सकता है कुछ मशाइख ऐसे हो जो नीचे बैठे हो, कुर्सी पर ना आए हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के दारुस सुन्नत वाले लोग हैं। आप जरा ईमानदारी से बताइए दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हम लोग बैठे थे, एक शख्स आया और आने के बाद मस्जिद में 2 रकात तहियतुल फर्ज नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था वो? हाँ, ये भी नुक्ता याद रखना अभी ताकि बात समझ आए। वो कोई फर्ज नमाज नहीं थी। कौन सी नमाज थी? नफिल थी। नमाज पढ़ा लेकिन स्पीड उसकी ज्यादा थी। इतनी तेजी से पढ़ता समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सीधा नहीं बल्कि से हाफ डाउन लटका हुआ है, तो सोचता है नीचे जाना है तो सीधे खड़े होने की क्या जरूरत है। तादील अरकान न किया दोस्तों, वजू किया, अल्लाह के घर में आया, नमाज पढ़ी, आया, अल्लाह के रसूल देख रहे थे, जैसे सलाम फेर करके आपकी खिदमत में आया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आपने फरमाया अलैका सलाम, इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, मेरे भाई वापस जाओ, तूने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। क्या ख्याल है, आपके रोशन ख्याल होते तो किस पर एतराज करते? अरे आदमी नया आया था, नबी ने उसको छेड़ करके उसको ऐसा बदगुमान कर दिया मस्जिद छोड़ के। अल्लाह, बदबख्ती उसकी है जो नसीहत कबूल नहीं करता। नसीहत को करने वाला वो मुजरिम नहीं है, बल्कि उसने तो एहसान किया है, फरीदा अदा किया है, यही किया ना। दो आदमी गया, फिर दोबारा नमाज लौटाया, लेकिन किसी की जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की, स्पीड वाली नमाज पढ़ने की आदत हो तो कभी इत्मीनान के साथ नहीं पढ़ सकता। इसीलिए हमने देखा यहाँ के लोग हमारे बरसी के कभी दुबई वगैरह में आते हैं तो वहां नमाज इत्मीनान से पढ़ी जाती है। इमाम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु हम्दन, खड़ा। अब वो बेचारा देखता है, इतने में तो सजदा पूरा हो ऐसे लटका रहता है। ठीक है सारे ये लोग कहीं से नमाज पढ़ने खड़े खड़े, अरे क्यों? उसकी आदत बन गई है कि समी अल्लाह सीधे डाउन हो जाना सजदे के अंदर। तो कुछ लोगों की आदत होती है, आपने क्या फरमाया, इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जाओ, नमाज को लौटाओ। नमाज अभी तूने ये नहीं कहा कि तूने नमाज, तेरी नमाज दुरुस्त नहीं, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। अल्लाह अकबर, फइन्नका लम तुसल्ली, इन्ना ताकीद के लिए 100% कहता हूं, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या कर रहा था मेरे भाई? बोलो, वजू में कमी थी? वजू में नहीं थी। इखलास में कमी थी? नहीं कमी थी। समझ गए ना? रकात में कमी नहीं थी, कमी ये थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज पढ़ो तो खुद इत्मीनान के साथ पढ़ो। नबी ने नमाज पढ़ करके दिखाया, फरमाया नमाज समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद सीधे खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म के सारे आधा अपनी जगह पर आ जाए। रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन। उसके बाद रुकू कहाँ जाओ, सजदा करो।
سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نماز ذرا اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا تھا کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی نماز نہیں تھی۔ نبی نے قصور کیا کہ بھلائی کی اس کی؟ ذرا سوچیں۔ پھر گیا، جلدی جلدی پڑھنے کی عادت تھی، پلٹ گیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، ابھی نماز تمہاری، تم نے نماز پڑھی۔ 3 مرتبہ اس کو لوٹایا میرے بھائی۔ لوٹانے کے بعد جب تیسری مرتبہ لوٹایا تو کہتا ہے اللہ رسول اس سے اچھی تو میں نہیں پڑھ سکتا، اب آپ بتائیں کہ ہم کیسے پڑھیں؟ ہم نے پڑھی، ہم تو اتنا ہے، لیکن اب آپ بتائیں کیسے پڑھیں؟ پھر اللہ کے نبی نے پوری اس کو نماز سکھائی۔ کیا خیال ہے؟ بس ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے چھوڑ کر کے بڑا مسئلہ کیا؟ خلافت قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ خلافت قائم کرو۔ جب ساری اصلاح کریں گے تو خلافت ہماری قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، تب تک نماز نہیں قبول، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا تم ذرا اپنے ایمان اور نماز دین درست کر لو، خلافت ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اور ہم بے ایمان بن کر کے خلافت چھیننا چاہتے ہیں، قائم کرنا، قیامت تک خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ خلافت راشدہ اللہ عطا کرے کس کو؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اگر ایمان اور عمل صالح کرو گے تب ہم تمہیں دنیا کی بادشاہت عطا کریں گے۔ ہمارے توڑ پھوڑ سے نہیں میرے بھائیوں بہرحال۔ نماز کا مطلب سمجھ گئے؟ ایک حدیث اور سنا کے بات کو آگے کرتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کہاں تھی؟ صحابی نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہی کیا اپ ڈاؤن، سیدھا اپ ڈاؤن، سیدھا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا۔ صحابی نے کہا کہ میاں اپنی نماز درست کر۔ ہاں میری نماز میں کیا ہے؟ رکوع تو 1 کیا، سجدہ 2 کیا، تشہد کیا، قیام کیا، قعود کیا، وضو کیا، مسجد ہے، میری نماز میں تم کو کیا عیب نظر آ رہا ہے؟ نہیں بھائی یہ نماز تم نے صحیح نہیں پڑھی۔ ارے مندار بین سنہ، میں کوئی تمہارے جیسے نیا نمازی ہو؟ میں 40 سالہ پرانا نمازی ہوں۔ اور بھی آج کے نمازی میں کتنا مندار بین، 40 سالہ پرانا نمازی ہوں، ہم کوئی نئے نمازی نہیں، آج تک میری نماز میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اب صحابی نے کیا کہا؟ سن لو۔ صحابی نے کیا کہا؟ میاں سنو، ہمارا فریضہ تو سمجھا دینا، اگر تم اصلاح نہیں کرتے، اب ذرا سوچو یعنی یہ چیز کتنا ضروری ہے سمجھانا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے نماز کی اصلاح نہ کی تو یاد رکھنا لا تموت علی ملت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تو اس دین پر تیری موت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، ایک ہمارا مسلمان بھائی نماز اچھی طرح سے نہ پڑھا ہو، ہم اس کو نماز صحیح سکھلائیں، اس کی اصلاح کریں اور اس کی نماز درست کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کیا چھوڑ رہا ہے بیٹے؟ کما رأیتمونی، یعنی نماز کا طریقہ جو نبی نے سکھلایا اس طریقے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، نماز پڑھنا بھی ضروری، وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نبی کا نہیں بنایا۔ تو میرے بھائی کیا تھا؟ وہ نماز شریعت پر عمل تو کر رہا ہے لیکن منہج کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا من صلی کما امرا، من صلی کما امرا، جس نے نماز ایسے پڑھی جیسے اس کو نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے نماز کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چلو نماز پڑھنے کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو، معمولی ہاتھ پیر دھلنا ہے،
لیکن نیت ہے عبادت کی. وضو میں بھی ہمیں منہج اپنانا ہے. اٹھاؤ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اور امام منذری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب و تحریب کے اندر بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, اے لوگو من صلی کما امرا ومن توضأ کما امرا, اے لوگو جس نے نماز ویسے پڑھی جیسے ہم نے اس کو حکم دیا گیا ہے, اور وضو ویسے کیا جیسے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کی نماز قبول ہے, اس کا وضو قبول ہے, اس کی نماز اور وضو کے برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے. پتہ چل گیا وضو ہاتھ پیر دھلنا ہے, اس میں بھی ہمیں منہج اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. دوستو بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, عقیدے میں بھی منہج ہونا چاہیے, ایمان میں بھی منہج ہونا چاہیے, اور نماز میں عبادات میں بھی منہج ہونا. عقیدہ اور عمل دونوں میں منہج کا اپنانا بے انتہا ضروری ہے. نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. آپ حضرات جانتے ہیں 1,40,000 کا مجمع تھا, اور نبی علیہ السلام حج کے مسائل بیان کر رہے تھے, اور آپ نے صرف حج کرنے کا حکم نہ دیا, فرمایا خذوا انی مناسککم, اے لوگو آئندہ تمہیں حج عمرہ کیسے کرنا ہے آج ہم سے سیکھ لو, شاید آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. وہاں حج اور عمرے میں اللہ نے فرمایا حج عمرہ ویسے کرو جیسے کرنے کا طریقہ اسلام نے ہم کو لے کر کے بھیجا. قدم قدم پر میرے بھائیوں کما کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ کما کا لفظ. کرو ویسے جیسے حکم ہو رہا ہے, کرو ویسے جیسے حکم ہو رہا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, نماز جیسے جو پڑھ رہا ہے پڑھ لے, عقیدہ جو اللہ کو مانتا ہے کیسے بھی مان لے, ہے کوئی بات نہیں. دنیا میں سوچو کیا خیال ہے, ابو جہل اللہ کو مانتا تھا نہیں مانتا؟ ایمانداری سے بولو, نہیں مانتا تھا؟ بولو بھائی, مانتا تھا نا؟ نہیں مانتا تھا؟ اپنے ہمارے شیخ سے پوچھو, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ انفال. ذرا سوچو, جنگ بدر ہے, جنگ بدر ہے, جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں ایک طرف 313 صحابی مسلمان ہیں, اور ایک طرف 1,000 کی فوج لے کے کون کھڑا ہے؟ ابو جہل. ابو جہل دعا کر رہا ہے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, وسیلہ بھی نہیں پکڑا, بلا وسیلے کی دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور آج تو بغیر وسیلے کی کوئی دعا ہی نہیں مانگتا. سوچو ذرا سا ابو جہل کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. اے نبی دیکھو ابو جہل اپنے جماعت میں کھڑے ہو کر کے دعا مارا ہے, اللہ میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں, اور وہ کہتے ہیں محمد وہ حق پر ہے. اللہ آج دونوں کا فیصلہ کر دے. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہ, اے اللہ. کوئی وسیلہ پکڑا, اللہ دو سے پاک کے, لات بابا کے, منات اس کے, عزا مائی کے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لے. اللہ اکبر. سوچو دعا میں بھی وسیع, دعا میں بھی ہم منہج پر ہم قائم نہ رہ گئے. ابو جہل ہے, بدبخت ہے, جہنم میں گیا, لیکن دعا کیا مانگتا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, کہتا ہے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کو باقی رکھنا, اور محمد باطل ہے تو ان کو جانے نہیں دینا. اللہ اکبر. اور اگر اللہ وہ حق پر ہیں تو مجھے واپس نہیں لوٹانا. اللہ اکبر. کیسی زبردست دعا مانگ رہا ہے میدان بدر کے اندر. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. اے اللہ محمد جو قرآن پیش کرتے ہیں, جو عقیدہ پیش کرتے ہیں, جو اپنے تعلیمات پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اور بیچ کے درمیان یہ جتنے واسطے ہیں سب کو ختم کرو. نہ لات کا واسطہ دو, نہ منات کا واسطہ دو, نہ عزا کا دو, کسی کا نہیں.
لیکن اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اور یہ نیا دین لے کے آئے کہتے ہیں یہ حق پر ہے. اللہ آج فیصلہ تو کر دے، جو باطل ہے اس کو ختم کر دے اور جو حق پر ہے اس کو زندہ. کیا خیال ہے؟ اللہ کو نہیں مانا تھا، مانا اللہ کا، لیکن مسلمان کم وقت نہیں ہو پایا. اور مولانا موجود ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے نبی 360 بت کے پجاری اپنی قوم قریشیوں سے پوچھو کہ من خلق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لات نے پیدا کیا، عزا نے پیدا کیا، منات نے پیدا کیا، اول حبل نے پیدا کیا. پوچھے کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے محمد ہم اتنے بڑے کافر نہیں ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان سب کا خالق مالک صرف اللہ وحدہ. بولو کون ہے؟ اللہ کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا نا، اللہ کو مان رہا ہے. ان سے پوچھے مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ لا یا عزا یا منات. تو کہیں گے نہیں ہمارے بابا کے کام ہے، اتنا پاور ان کے پاس نہیں ہے، اتنا پاور ان کے پاس نہیں ہے. بارش تو اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے. اللہ اکبر. جو بھی سوال کرے کفار مکہ کا جواب دے اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن ویسے نہیں مان رہا ہے جیسے مسلم نے دعوت دی تھی اللہ پر ایمان لانے کی. مرتے دم تک کافر. ہاں، اور اللہ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. میرے بھائیو بات اصلی ہے کہ اس بات کو سمجھیں. ابو لہب دعا مانگ رہا ہے تو ایمان لانا ہے، ہمیں دین کی دعوت بھی دینا تو ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا. پھر پوچھا گیا جب اللہ کے بندو اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے، تو نیاز ان کی کیوں دیتے ہو؟ نظریں ان کی کیوں چڑھاتے ہو؟ جس کو لات کی، منات کی، عزا کی، اول کی، حبل کی، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نظریں کیوں مانتے ہو؟ ان کو ان پر چاہتے کیوں چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں محمد آپ نے ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی تو مخلوق تھے لیکن پہنچی ہوئی ذات تھی. آئی بات سمجھ؟ ذات پہنچی ہوئی تھی، ان کا کام دینا نہیں ہے. ہؤلاء شفاعؤنا الا اللہ. بس یہ کیا ہے؟ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ ہے، عند اللہ. اللہ کے پاس ان کا مرتبہ ہے. ہم ان سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہماری دعا قبول کروا لیتے، بس اس کے علاوہ ان کو کوئی پاور. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج تو یہاں کہا جاتا ہے کہ سب تو جو اسبا تھا مستوی ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مسجد مدینے میں مصطفیٰ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے لقب ہے کیا؟ دستگیر. کیا مطلب دستگیر؟ کیوں کہتے دستگیر؟ ارے بھائی یہ تو سبھی تو ترجمہ کہتے ہیں، اصل میں کہتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ پیر کے ساتھ ٹہلنے کے لیے واکنگ کے لیے نکلا اور کسی بدبخت نے کیلا کھا کے پھینک دیا تھا. اللہ کا پیر اس پر پڑ گیا، اللہ گر رہے تھے، پیران پیر نے پکڑ کے اٹھا لیا، اس لیے ان کا لقب پیران پیر دستگیر. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ذات میں مستقل، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے. اب ایسے عقیدہ رکھنے والے کو ہم شرک سے نہیں روکیں؟ کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن آپ پوچھیں گے نہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے لوگو برائی سے روکتے رہو گے، نیکی کی دعوت دیتے رہو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پہ نازل کرے گا کہ رو گے، اللہ عذاب ختم نہیں کرے گا.
تم دعا مانگوگے پوری مسجد کے لوگ آمین کہیں گے، لیکن اللہ کسی کی دعا قبول۔ دوستو یہ ساری برائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے سب کچھ کیا لیکن کما کو چھوڑ دیا، اللہ پر ایمان لائے کما آمنو کو چھوڑا، ہم نے نماز تو پڑھی لیکن سلو کما رأیتمونی اصلی کو چھوڑا، ہم نے دعوت تو دیا، دعوت کام کیے، لیکن ادعو الی سبیل ربک قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کو چھوڑ دیا۔ فلذلک فادع واستقم، بڑے بڑے داعی بن گئے گوتم بدھ کی طرح، بڑے فل سائز کی تصویریں لٹکا لٹکا کر کے ہم داعیے اسلام ہے، داعیے اسلام ہے، داعیے اسلام ہے تو، لیکن آج تک عقیدے کی دعوت نہ دیا، دعوت دیا لیکن ویسے دعوت نہ دی جس کا حکم اللہ نے کہا فلذلک فادع واستقم۔ آئے نبی آپ ایمان کی اسلام کی دعوت دیں، لیکن ویسے جیسے ہم نے آپ کو دعوت کا طریقہ بتایا ہو، اور دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ فاصدع بما تؤمر، اے نبی جو حق بات کہے گے کھول کر کے بیان کر دے، اب کوئی مانے یا لست علیہم بمسیطر الا من تولی انما انت منذر، آپ کا کام صرف ڈرا دینا ہے، ہدایت دینا کسی کا نہیں، اتنی باتیں کہیں گے تو لوگ بھڑک جائیں گے، اصل میں مجمع میں تالیاں نہیں بجے گی، معاملہ تالیاں بجا، ارے واہ 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 تالی بج گئی، اور نہیں سمجھا تالی بجانا بھی ناجائز ہے۔ فتح مکہ ساری زندگی دیکھ ڈالو، نبی نے کبھی تالیاں نہیں بجوائی، یہ بجواتا وہ ہے جس کو دین کا علم و شریعت کا اپنی شہرت چاہتا ہو، کہ عورتوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مرد کیا کہے گا اور عورتیں کیا کریں گی؟ اب اسٹیج پر دائی عورتوں والا کام کروائے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا؟ اسلام کا دعوے دائی نہیں، ضلالت و گمراہی کا دائی ہے۔ سوچو ذرا سا دوستو، سارا معاملہ ہے منہج کا۔ آئیں، ٹائم ختم ہو گیا، بس ایک بات بتا دیں، منہج کیا ہے سنیں گے؟ بھائی کسی کو تھوڑا سا ناگوار ہے تو ہم معذرت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی کو برا نہیں لگے گا، کہ کسی کو لگے گا بھائی انشاءاللہ۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہم نے کھول رکھی ہے، آیت نمبر 100۔ ہم آیت نمبر نہیں بتاتے، کیوں؟ یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ والسابقون الاولون، بولو، اس شیخ سے بلوائیں، شیخ کے پاس مائک نہیں ہے، مسلح پر مائک کہتا ہوں کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، بس 3 قومیں ہیں نجات کے لیے۔ کتنی قومیں ہیں؟ 3، کوئی چوتھی قوم نہیں۔ اب سوچ لو کہ ہمارا شمار کن میں ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت کر جانے والے لوگ جو 2 طرح کے تھے، ایک تھے مہاجر، دوسرے تھے انصار۔ قرآن جب نازل ہو رہا تو 3 قسم کے لوگ تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے فرمایا ایک تو انصار کا گروہ ہے، کون؟ سبقت کر جانے، کس میں سبقت؟ دین میں، دعوت میں، تبلیغ میں، صدقات و خیرات میں، اسلام کے لیے نشوزات کی قربانی دینے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی جان مال کے ذریعے مدد کرنے والے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک گروہ تو مہاجرین ہے، کون؟ جو مکے سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ کیا مقصد تھا؟ نبی کی مدد کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ کیونکہ مدینے میں رہ کر کے اتنی پابندیاں تھیں، وہاں دعوت کا کام مکمل نہیں، بلکہ ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا۔
تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ آج کا سرفیرہ ہوتا تو کہ وہ سماکم المسلمین، نہیں صرف مسلمان۔ یہ بھی پاگلوں کی ایک دنیا ہے آج۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا، جو لوگوں نے ہجرت کیا تو ان کو کیا کہا؟ مہاجرین۔ اللہ، یہ ہے مہاجرین۔ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ مسلمان تین طرح کے ہیں، دو طرح کے تھے۔ جنہوں نے ہجرت کیا ان کا لقب اللہ نے کیا رکھا؟ مہاجرین۔ اب ذرا سوچیں، اچھا کوئی حنفی رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شافعی رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شافعی رکھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی حنبلی رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی قادری ہو کوئی اعتراض نہیں، کوئی شافعی بنے کوئی اعتراض نہیں، کوئی چشتی بن جائے کوئی اعتراض نہیں، کوئی سہاوردی بنے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے اہل حدیث نہیں کہو۔ کیا کہنا؟ اہل حدیث۔ ابھی چنائی ایک پروگرام تھا تو وہاں عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سنا ہوگا، نکال کے پڑھنا سنا، تو ہم نے نقل کیا شیخ عبد القادر ہے پہلے کی بات، لیکن پیر کی بات زیادہ مانیں گے، اللہ کی بات رسول کی بات اپنی بات نہیں، پیران پیر کی بات تو ضرور کیوں یہ ہم ہی دیتے ہیں اس سے، اور مشکل کشا ہے غوث آدم ہے۔ کہتے ہیں اہل بدعہ کی سب سے پہلی، اللہ اکبر، اہل بدعہ کی سب سے پہلی علامت ہے اہل حدیثوں سے نفرت کرنا۔ جس شخص کو لفظ اہل حدیث سے نفرت ہے سمجھو پکا بدعتی انسان ہے۔ یہی چیز سلف نے کہا تھا، لیکن میں نے پرانے ان سے پہلے کلام پیران پیر کہتے ہیں۔ اور سنو، کہتے ہیں پیران پیر 73 فرقوں میں فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ اہل حدیث ہوگا۔ لوگ اس کو کہیں گے حسبی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ اہل۔ اٹھاؤ بنیت الطالبی، جس کی گرامی دیتے ہو کم سے کم اس کی بات مان لو، اہل حدیثوں پر رحم کرو تو آسا۔ سوچو ذرا سا، ساری الرجی کے لفظ اہل حدیث سے سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ احمد بن حنبل چلے جاؤ صحیح مسلم کو مقدمہ تک، تفسیر ہوتی تو بتاتا، ابھی اسی سارا ختم ہو جائے گا، بات ہمیں ختم کرنی ہے میرے بھائیو۔ اہل الحدیث کیوں نہ حنفی بنے نہ شافعی بنے، اپنے آپ کو کیا کہا؟ اہل حدیث۔ تو کسی پر اعتراض نہیں، نہ حنبلی کو پر اعتراض، نہ شافعی پر اعتراض، نہ قادری پر، نہ چشتی پر، نہ سہروردی پر، سمجھ گئے نا؟ کسی کا اعتراض نہیں، نہ دیوبندی پر، نہ بریلوی پر، سارا نظرہ اہل حدیث۔ کیوں؟ خوش ہو جاؤ اہل حدیث ہو، تم کو جو برا کرے سمجھ جاؤ، پہچانو تو بدعتی انسان ہے، دل میں اہل حدیث سے اور نفرت اس گروہ سے ہے جس گروہ کو اللہ کے رسول نے ناجی قرار دیا، جس پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ یہ اس شخص سے جو کہتا ہے اس کے پکے بدعتی ہونے کی دلیل، کیوں؟ اس کے دل میں نفرت ہے اہل الحدیث کی۔ اہل الحدیث نے کیا کیا؟ کسی ماں کو گالی دیا، کسی کے باپ کو گالی دیا، کسی کی زمین کا سب کیا، کسی کو کچھ کہا۔ جرم ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو یہ کون سا جرم ہے؟ کوئی کسی کی طرف نسبت کرے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرا سب سے بڑا پیر ڈاکٹر اشار احمد ہے، اشاری بن گئے، ہم تو اعتراض نہیں کیے، ہم تو کہتے ہیں جیسے وہ بدعقیدہ تو تم بھی ویسے بن گئی، جیسے وحدت الوجود پکا صوفی تھا انسان، حیدرآباد آ کر کے چشتیوں سے اپنی دستار بندی کروایا ہے۔ میرے بھائی اہل حدیثوں سے جرم کیا ہے؟ رقیب و دیر پر لکھوائی ہے جاگا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جرم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں۔ دوستو یہ اہل بدعہ کی علامت ہے۔ بہرحال بات تو بڑی لمبی ہو گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من
اللہ نے فرمایا ہجرت کرنے والوں کو مہاجر لقب دیا، مسلمین کے علاوہ بھی نام ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ فتویٰ دیتے ہاں وہ بھی متاثر تھے۔ پھر والانصار، مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ انصار۔ اگر اہل مہاجرین نے ہجرت کیا تو اللہ نے مہاجر کا لقب دیا، اور انصار نے صحابہ کی مدد کیا، ان کو انصار کا لقب دیا۔ اہل حدیثوں نے ایک تکلیف نہیں کی، کتاب و سنت پر عمل کیا، لوگوں نے ان کو اہل حدیث کہتے، اس پر کو آپ کو الرجک ہے۔ آئی جان بیٹھے۔ نمبر 2 مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین۔ نمبر 2 والانصار، 2 گروہ تھے، مسلمان بھی تھے اور ساتھ میں کیا تھے؟ اور ذرا سن لو، سنیں گے؟ قرآن نے اہل کتاب کا اہل یا اہل الانجیل، یہی ہے نا، اللہ تعالی نے ان کو اہل کتاب قرار دیا، ایک اہل توراۃ اور ایک اہل انجیل ہے۔ اور مسلمانوں کے بعد جو آسمانی کتاب اس کا کیا نام ہے؟ اللہ سے کیا یا اہل القرآن، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل القرآن۔ اللہ رسول نے اہل قرآن کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو یا اہل القرآن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سماکم المسلمین کا جو مطلب یہ سمجھو، اللہ کے رسول کو بھی سمجھ نہیں آیا، یہی نتیجہ نکلا نا، هو سماکم المسلمین یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، قرآن پر ایمان رکھنے والو، اوترو، وتر کی نماز پڑھو، چونکہ اللہ نے تعالیٰ تم پر وتر کی نماز ضروری۔ دیکھو مسلمان بھی ہے اور اہل، آج والا اہل قرآن نہیں، یہ تو مشرک بدی۔ یا اہل القرآن، اے اہل قرآن۔ پتا چل گیا صفاتی نام رکھنے میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع اس طرح سلفی سے الرجک ہے، سلفی سے اللہ الحقی بسلفنا الصالح، اللہ کے رسول نے نیک لوگوں کو لفظ سلف سے یاد کیا ہے۔ اس سے الحقی بسلفنا، اے میری پیاری بیٹی وفات آ گئی، جا اپنے سلف کے ساتھ شامل۔ اللہ اکبر۔ سلف کا لفظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ وہ کہے گا جس کے بعد کتاب و سنت، جس کے بعد تورات اور انجیل، گیتا چیتا کا علم ہوگا، اس کو قرآن سے ضرورت ہی کیا پڑھنے کی، اس کو نہ حدیث سے محبت نہ قرآن، بس آیت نمبر یاد کرنے سے یقیناً محبت ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں 2 قسم کے مسلمان ہوئے، مہاجرین اور انصار۔ اب آگے ذرا بڑھیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو ہے کون؟ مہاجرین، اور دوسرے کون ہے؟ انصار۔ اور اللہ نے دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جتھا اور مکے کے درمیان درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کون؟ انصار اور مہاجرین۔ اب آگے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے لیکن انہی کے نقش قدم پر سے، کس کے؟ انصار اور مہاجرین، صحابہ۔ اب ذرا غور سے سنو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 2 گروہ ہو گئے جو اللہ رسول کے زمانے میں تھے، کون؟ انصار اور کسی مسلمان نہیں، اللہ نے ساتھ مسلمان نہیں کہ بلکہ کیا کہا؟ انصار اور مہاجرین۔ وہ سماکم المسلمین نہیں پیش کیا بلکہ کیا کہا؟ انصار اور مہاجرین۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ صحابہ بھی 2 قسم کے تھے، کوئی تیسری صحابی تو تھا نہیں، ایک انصار سے دوسرے۔ اب بعد میں آنے والوں کیا ہے؟
والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے لیکن انہی انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر، کیا خیال ہے؟ منہج ہے، کیا ہے؟ منہج ہے۔ جو کہتا ہے منہج کو ثبوت نہیں، اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کرو، علاج کراؤ دماغ کا، سمجھ گئے نا؟ اتنے نصوص کا کون انکار کرتا ہے؟ وہ انکار کرے گا جو کتاب سنت کا دشمن ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہو گئے نا؟ سابق تذکرہ ہو گیا۔ اب آگے اللہ ان سے تو راضی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں آئیں گے لیکن ان کے نیکیوں میں ان کی اتباع کریں گے، کن کی؟ انصار اور مہاجرین کی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا۔ پتہ چل کے تین ہی قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے، انصار سے اور نمبر 2 اوپن مائنڈ سے، جو کہتا ہے سب کو لے کے چلنا چاہیے۔ ہاں، کس سے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو انصار و مہاجرین کے اچھے کاموں میں ان کی اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا، تو کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم، کس سے راضی ہوا؟ 2 سے 3 سے؟ کہو 3، انصار و مہاجرین اور ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے والے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث وہی ہیں، ہم نے صحابہ کے بعد کسی کو، رسول کے بعد جب کتاب اللہ سنت رسول الصحابہ ہے، ہم نے کسی اور کی تقلید کر کے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف نہیں جوڑا۔ اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان دونوں گروہوں کی اتباع کرنے، کس کی؟ انصار اور مہاجرین کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، پتا چلا 3 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا، ہوا۔ ایک کون؟ انصار، نمبر 2، نمبر 3 قیامت تک آنے والے وہ کلمہ گو جو ان کے نقش قدم، ان کے منہج پر عمل کریں گے۔ دعا کرو اللہ سب کو اسی میں شامل کر لے۔ پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آگے ذرا سن لو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کریں جس کے اندر نہریں نہیں ہوگی، اور پھر 1 2 3 نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی 3 گروہ کے لیے ہے، نمبر 1 انصار، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 2 ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اس لیے یہ بڑا طویل مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایک بات سن لے بس۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اتبعوا، کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ عبداللہ بن مسعود کی کون؟ جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدث سے نقل کیا، کیا کہا؟ اے مسلمانوں اتبعوا، اتباع کرنا۔ کس کی اتباع کرنا؟ اللہ کے کتاب کی، نبی کے سنت کی، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، سبحان اللہ، تم اتباع کرنا اللہ کے کتاب کی، رسول کی، منہج کی، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی کتاب و سنت کی۔ ولا تبتدعوا، خبردار اس طریقے کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد نہیں کرنا۔ فقد کفیتم، فقد کفیتم، دین سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی
اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی کی سنت میں اور نبی کے صحابہ میں کے ذریعے ساری چیزوں کو مکمل کر دیا ہے. اب بیچ میں نہ کچھ گھسانے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عثمان بن حاضر العودی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا حضرت میں کاروباری آدمی ہوں، میں سندھ جا رہا ہوں، ہمارے ہاں سندھ جا رہا ہوں، ذرا کچھ وصیتیں کریں. کہا وصیت کرتا ہوں، علیک بتقوی اللہ، اے عثمان کہیں بھی رہنا، عرب میں رہو، عجم میں رہو، سندھ میں رہو یا بغداد میں رہو، جہاں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. اتبع ولا تبتدع، اور زندگی میں کہیں بھی رہنا اتباع کرنا، بدعت ایجاد نہیں کرنا. تو میرے بھائی یہ منہج کا مسئلہ جو ہے وہ کئی دوسروں میں کما کا لفظ یاد رکھو. کیا ہے؟ کما آمروا فإن آمنوا کما آمنتم بھی، صلوا کما رأیتمونی، من صلی کما امر، من توضأ کما امر، صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو عقیدے میں، منہج عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر ایک میں منہج اپنانا ضرور. اور منہج ہے کیا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، اللہ نے شریعت بھی دی ہے اور عمل کرنے کا طریقہ. شریعت کتاب و سنت ہے، احکام ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جو ہے نبی کے نے جو بتایا اس طریقے کی پیروی کی جائے. تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں، شریعت اور منہج، دونوں عقائد سے لے کر کے وضو تک. بھائی اگر کہیں منہج سے ہٹے تو کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. سورۃ فرقان کی ہے. آگے کہا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ اکبر ہے، چلائے گا بس کاش کی ہم کسی اور کا طریقہ نہ اپنایا ہوتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر ہم اپنے ساتھیوں سے اگر کچھ سخت کلامی ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ضرورت سمجھ کر کے، ہاں ضرورت کیا، ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا، آنے کے آدھے گھنٹے پہلے پتا چلا کہ موضوع ہے کیا، منہج سلف کی اہمیت. واللہ ہمیں اس سے پہلے نہیں تھا. جو باتیں آئی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور پھر ہم معذرت چاہیں گے سخت کلامی سے، لیکن جو میں نے کہا کتاب و سنت کی روشنی میں کہا، ممکن ہے کہ بہت امید ہے کہ آپ حضرات سمجھے ہوں گے اور آئندہ کبھی منہج کے معاملے میں کوئی غفلت و لاپرواہی نہیں کرے گے. عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، عقیدے میں بھی اور دعوت دین میں بھی کس کا طریقہ اپنانا ہے؟ منہج کا. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھے کہ ہم کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اتنی پبلک آ گئی تمہارے یہاں، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن پوری کانفرنس ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ذی وقار علماء کرام، معزز و محترم حاضرین، وقت کا خیال کرتے ہوئے مختصر سی بات میں، جی ابھی یہاں سے حافظ بابا نگر مسجد محمدیہ جانا ہے تو 8 بجے وہاں پر رہنا ہے، اس لیے 5 سے 6 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. معزز حاضرین، ابھی آپ نے بہت ہی جامع انداز میں خطاب سماعت فرمایا.
جو شریعت اور منہج سے متعلق تھا۔ حقیقت میں ہم بہت سارے اجتماعات میں، دروس میں کھجور نہیں بس گرم ہے اور خطبہ جمعہ میں جو باتیں سنتے ہیں وہ کتاب اللہ سنت رسول سے متعلق ہی باتیں سنتے ہیں۔ ہر موقع پر ہمارے دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ ہمارے دل کتاب اللہ سنت رسول کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے دلوں کا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس عظیم دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو ماحول ہے، جو ذلت اور رسوائی ہے ہماری، یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر 3 باتیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے، یا مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں۔ اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقتدار سے محروم ہے، اس لیے مسلمانوں کی یہ ذلت ہے۔ تو بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کے پاس علم کی کمی ہے، غیر مسلم مسلمانوں سے علم میں آگے بڑھ گئے، یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال بہت آ گیا ہے اور فضول خرچی میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان سوال کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ دیا۔ دوسرے معنوں میں کتاب اللہ سنت رسول سے دوری کا نتیجہ ہے جو مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے ایمان میں کمزوری آ گئی، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، ساری چیزوں کے اندر کمی واقع ہوتی چلے گئی۔ آج حقیقی معنوں میں مسلمان شریعت کے بعض چیزوں کو اپنا لیا ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کے اس دین سے دور اور مسلمان کی ذلت و رسوائی یا زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمان آج داخلی فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر جو داخلی فتنے ہیں، یہ فتنے مسلمانوں کو اسلام سے بھی دور کر دیے ہیں، شریعت سے بھی دور کر دیے ہیں۔ آج مسلمان ذلت و رسوائی کا سبب بن گئے۔ اور تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آج حقیقت میں ہم جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم کرے اور ہمارے علماء اکرام کے حق کو ادا کرے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ لیکن آج اگر غور کر کے دیکھیں، حدیث کے ان تینوں چیزوں پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ نہ ہمارے اندر بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں سے محبت اور شفقت ہمارے اندر ہے، نہ ہی ہم اپنے علماء اکرام کو قدر کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک معمولی آدمی جو ہمارے گھروں میں کام کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی ویسی گفتگو نہیں کرتے جو علماء اکرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں سب گفتگو کروں تو میرا نوکر کام چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ بدترین گفتگو علماء اکرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا یہ ہماری ذلت نہیں ہے؟ یہی ہماری ذلت ہے، یہی ہماری رسوائی ہے۔ میں آپ تمام سے یہی بات کہوں گا کہ آج الحمدللہ ہم دوبارہ اپنا وقار چاہتے ہیں، اپنا مقام چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق نہ تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ پس ہمت، تم ہی سر بلند ہو کر رہوگے اگر واقعی تم ایماندار ہو۔ اگر یہ ایمان چاہتے ہو، اس ایمان پر آنا چاہتے ہو، جیسے آج آپ کے سامنے بتایا گیا، اس شریعت کو اپنا لو، اس منہج کو اپنا لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔
صحابہ اکرام نے جس منہج کو شریعت کو قبول کیا، جس کی اتباع سے ہماری کامیابی کامرانی ہے، اگر ہم اس کی اتباع پیروی کریں گے یقیناً ہمارا تعلق بھی سلف صالحین سے رہے گا اور ہمارا تعلق فرقہ ناجیہ سے، طائفہ منصورہ سے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر چن کر ایک اعلیٰ مقام پر رکھا ہے، عزت دی، ایک وقار دیا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے جو عزت دی تھی اس کی قدر ہم نے نہیں کی، یہ ذلت اور رسوائی میں ہم آ گئے ہیں۔ معزز حاضرین، وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ویسے شیخ محترم نے تقریباً باتیں بتا دی تھی، مزید اس پر کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ میری ذمہ داری تھی، چند باتیں میں نے کہہ دی ہیں۔ اللہ ذو جلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کی اصلاح فرما اور ہمیں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔